الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ سال، مہینے، دن، ہفتے، یہ ساری چیزوں کو اللہ ہی بنانے والے ہیں. پھر ان کے اندر فضیلت رکھنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. جیسے اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ایک کو دوسرے پر کچھ معاملوں کے اندر فضیلت بخشی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. تو کسی چیز کے اندر فضیلت کا آنا یہ وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پورے سال کے دن 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. 12 مہینے بھی اللہ نے بنائے، 365 دن بھی اللہ نے بنائے. ان 12 مہینوں میں رمضان کو تمام مہینوں پر اللہ نے ہی فضیلت دی. ایسے ہی سال کے تمام دنوں کے اندر عرفے کو اللہ ہی نے فضیلت دی. ایسے ہی ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کو اللہ ہی نے فضیلت دی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاءوں پر فضیلت اللہ ہی نے دی. ایسے ہی پوری کائنات کے انسانوں پر صحابہ کو فضیلت اللہ ہی نے دی. تو کسی چیز میں یا کسی انسان کو یا کسی دن میں فضیلت کا رکھنا نہ رکھنا یہ محض اللہ کے اختیار میں ہے. میرے اور آپ کے عمل کرنے سے اس دن میں فضیلت نہیں آتی. جب تک کہ اللہ اس دن میں یا اس مہینے میں یا اس شخص میں فضیلت نہ رکھ دے. تو یہ سال کے 12 مہینے ہیں. قرآن کہتا ہے منہا 4 حرم. اس میں 4 مہینے ایسے ہیں 12 مہینوں میں سے جو قابل احترام ہیں. ان 4 مہینوں کی تفصیل یہ ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 تو پے در پے لگاتار ہیں اسلامی مہینوں کے اندر، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں قابل احترام ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا احترام، ان مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. احترام کا کیا مطلب؟ جیسے ہم جانتے ہیں کلاس میں استاد آ گیا اور طلبہ مستیاں کر رہے تھے، استاد کے احترام میں سب خاموش ہو گئے. بعض لڑائی لڑ رہے تھے، استاد کے احترام میں، ٹیچر کے احترام میں سب خاموش ہو گئے. گھر میں شور شغف چل رہا تھا، والد صاحب گھر میں تشریف لے آئے، گھر والے سب خاموش ہو گئے والد کے احترام میں. ایسے ہی درجہ بڑھتا چلا جائے گا. جس کی نگاہ میں دوسرے کی عظمت، احترام ہوگا، جب وہ سامنے آئے گا تو یہ لڑنا جھگڑنا بند کر دے گا. تو یہ ہے احترام کا مطلب.
زمانے جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس کے بعد رجب، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ مشرکین بھی اس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جاتا، چاہے آپس کے جھگڑے کتنے ہی زوروں پر کیوں نہ چل رہے ہوں، مشرکین یہ مہینے شروع ہوتے سے ہی جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے ان مہینوں کے احترام میں، کہ اب ذی الحجہ کا مہینہ لگ گیا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ لگ گیا ہے، محرم کا مہینہ لگ گیا ہے، اب ہمارے جھگڑے بند۔ پھر جیسے ہی ان مہینوں کی تاریخ ختم ہوتی، پھر وہ شروع ہو جاتے اپنے معاملات میں۔ تو منہا اربعۃ حرم، قرآن کہتا ہے ان مہینوں میں 12 مہینوں میں سے، اسلامی 12 مہینوں میں سے 4 قابل احترام ہیں، جس میں سے ایک محرم بھی ہے۔ حضور تشریف لائے تب بھی مسلمانوں میں یہ رواج تھا کہ جب یہ مہینے شروع ہو جاتے، جنگ و جدال، جھگڑا فساد بند ہو جاتا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان دین سے دور ہوئے، قرآن اور شریعت سے دور ہوئے، تو جیسے اللہ رسول کا احترام اور خوف دل سے نکل گیا، ایسے ہی ان مہینوں کا احترام بھی دل سے نکل گیا۔ اسی لیے اس زمانے کے مسلمانوں کو اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ کسی کی لڑائی چل رہی ہے تو ذی قعدہ شروع ہونے پر بند نہیں ہوتی، کسی کی ابتدا ہو رہی ہے محرم میں تو وہ ختم نہیں ہوتی، کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی کہ ان مہینوں کا احترام اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں بھی ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام میں ایک یہ ہے کہ اس میں جھگڑا فساد نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے۔ تو دوسرا احترام کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں عبادتوں میں اضافہ کرے، محنت مجاہدے میں اضافہ کرے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اسی لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ ہیں محرم کے روزے۔ اسی لیے صحابہ کا، تابعین کا، بزرگان دین کا معمول رہا ہے اور آج بھی ہے، محرم کے اندر اپنی عبادتوں میں اضافہ، اپنے روزوں میں اضافہ۔ تو محرم کی ایک عبادت یہ معلوم ہوئی حضور کے فرمان سے کہ محرم میں روزے رکھنا چاہیے، ایک دن نہیں، پورے 30 دن کے اندر جب بھی موقع ملے، کسی کو اتوار کی چھٹی ہے اتوار کو رکھ لے، کسی کو جمعے کی چھٹی ہے جمعے کو رکھ لے، کسی کو چھٹی ہے سارے روزے رکھ لے۔ تو ایک عمل محرم کا یہ ہے۔ تو محرم کا احترام اس طریقے سے بھی ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اور خود حضور نے جو عبادت ارشاد فرمائی ہے وہ روزہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو، اور اسی محرم کے اندر عاشورے کا روزہ بھی ہے، محرم کا دوسرا حکم، محرم کا دوسرا عمل جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ہے عاشورے کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا بھی منقول ہے، فضیلت بھی منقول ہے۔ مدینہ آپ تشریف لائے، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، کچھ عرصے بعد آپ کو معلوم ہوا، مسلمانوں نے بتلایا، صحابہ نے بتلایا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتلایا یہودیوں نے کہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے جو نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو جو فرعونیوں سے نجات دی تھی، وہ اسی دن 10 محرم کو، اسی کے شکرانے میں وہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ مسلمانوں سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا
تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر روایتیں آپ کو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بہت مل جائیں گی جس میں 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے، سنت ہے، اور اس کے ساتھ یا تو 9 کا رکھو یا 11 کا رکھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ اس زمانے میں مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کے بعد یہی لوگ آباد تھے۔ مفسرین محدثین نے فرمایا ہے ہمارا اسلام الیوم اکملت لکم دینکم کی وجہ سے کہ سارے مذاہب میں، سارے ادیان میں، جتنی دنیا کے اندر مذہب ہیں، قومیں ہیں، ان سب میں سب سے کامل اور مکمل اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ ہر چیز کا عمل اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز کو برتنے کا، ہر چیز کو کرنے کا طریقہ اس میں موجود ہے۔ اسی لیے جب دین اسلام آیا تو اللہ نے اس کے پہلے جو تمام ادیان اگر حق بھی تھے تو ان کو منسوخ کر دیا۔ جیسے ہم سے پہلے بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ حق پر تھے، اگرچہ گنہگار تھے، حضور تشریف لے آئے، اب ان کو حکم ہوا کہ تمہاری نجات، تمہاری کامیابی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرو اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ بات حضور بارہا صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، چنانچہ موقع ایسا آ گیا کہ یہود بھی وہ عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ۔ تو آپ نے مسلمانوں سے یوں کہا، خود تمنا ظاہر کی کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھیں گے۔ اسی لیے علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ خالص 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے، حضور کے اس فرمان کی وجہ سے کہ خالف الیہود فیہ، اس میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ یہ نقطہ، یہ پوائنٹ اتنا گہرا ہے، آپ اس کے اندر جاؤ گے، ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا اسلام مسلمانوں کو تعلیم کیا دیتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو سب سے بڑی تعلیم یہ دیتا ہے کہ تمہارا فیشن، تمہارا رہن سہن، تمہاری ماڈلنگ، تمہارا ہر طریقہ غیروں سے ممتاز ہو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ دور سے پہچان لے کہ وہ مسلمان ہے۔ نام کے ذریعے تعارف نہ ہو، تمہارا حلیے کے ذریعے تعارف ہو جائے، تمہارا نشان دور سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ حتیٰ کہ اس بات میں حضور اس حد تک گئے ہیں کہ عبادت میں بھی غیروں کی مماثلت پر رضامند نہیں ہے، پسند نہیں فرمائی۔ عبادت میں بھی کہ تم جیسی عبادت کرتے ہو غیر بھی ویسی عبادت کرتے، ہم کو یہ پسند نہیں۔ یہود بھی اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے روزہ رکھ کر۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ مسلمان بھی، لیکن اب دونوں ایک دن ایک جیسا کام ہو جا رہا۔ فرمایا نہیں، اب نہیں چلے گا۔ یہاں رک کر اگر ہم سوچیں تو ہم نے دین کا، مسلمانوں نے سارے عالم میں کیسا مذاق بنایا۔ الٹی سیدھی پٹی پڑھا دی گئی، لوگوں کو یہ سکھلا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ نہیں، لباس میں اسلام اپنانے کی ضرورت نہیں، یہ اختیاری معاملہ ہے، تم جیسے پہنو اختیار ہے۔ چہرہ تمہارا اختیاری معاملہ ہے، رکھو مت رکھو کوئی پرسنل مسئلہ ہے تمہارا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹوپی پہنتے ہو پہنو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام مسلمان ہونے کے لیے نعوذ باللہ یہ علماء نے، محدثین نے جھوٹی باتیں گھڑ دی کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ اس نقطے پر غور کرے کہ خالف کیا جا رہا تھا، وہ بھی روزہ رکھے، یہ بھی روزہ رکھ رہے، لیکن نہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، عمر جیسے بڑے صحابی تورات کے اوراق لے کر آ گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کا گھر مدینے سے، مین آبادی سے دور تھا، کنارے پر تھا۔ جب وہ ہم نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، حضرت عمر اور ان کے ساتھی جن میں اللہ کے نبی نے مواخات کرایا تھا، وہ علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وہ دور سے تشریف لاتے تھے مسجد نبوی میں۔
تو بیچ میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جس میں وہ اپنے بچوں کو تورات کی تعلیم دیتے تھے. اس مدرسے میں حضرت عمر کبھی کبھی جاتے تھے، رکتے تھے کہ ان کے آخر ہے کیا. وہ لمبی باتیں ہیں، ہم کسی وقت عرض کریں گے مستقلاً اس کو. اس میں سے ایک بات یہ ہے، حضرت عمر وہاں سے کچھ اوراق تورات کے اٹھا کر لے آئے جس میں حق اور سچ باتیں لکھی ہوئی تھی، کوئی غلط بات نہیں تھی. ان کو پسند آئی، حضور کی خدمت میں لے کر آ گئے. حضور سے کہا میں راستے سے آ رہا تھا، یہودیوں کا مدرسہ پڑھا، اس میں تورات پر نظر پڑی، کیا اچھی باتیں ہیں. حضور نے دیکھا نہیں، چہرے کا رنگ حضور کا بدل گیا، غصے کے آثار چہرے پر نظر آنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا منظر دیکھ رہے، عمر کو سمجھا رہے. عمر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضور غصہ کیوں ہو رہے. پھر حضور نے فرمایا عمر یہ بات غور سے سن لو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی غور سے سنو یہ جملہ، میں بھی غور سے سنوں، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اب ان کو بھی کامیابی اس وقت ملے گی جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. موسیٰ وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے. فرمایا ان کو اگر اس وقت آئیں گے کامیابی آخرت کی اس وقت ملے گی جب میرے طریقے پر چلیں گے. یہ بات سمجھنے کی، اس لیے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو ہر عمل میں. عبادت میں مخالفت، عبادت میں مخالفت. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ہم تو عبادت کیا ساری زندگی میں یہود نصارہ مشرکین کی مخالفت نہیں، موافقت پر اتر آئے. مسلمان جب بزنس کرنے جاتا ہے تو پہچان میں نہیں آتا کہ عیسائی جا رہا ہے کہ مسلمان. ڈریس کوڈ ہے بولتا کوئی مسئلہ نہیں، چہرہ پہچان میں نہیں آتا. کتنے لوگ اس لیے بولتے ہیں علماء کو یا دینداروں کو کہ یہ سلام نہیں کرتے. وہ دینداروں کو معلوم رہتا کہ کافر کو سلام کرنا اس کی ممانعت ہے. اس کو یہ دعا دے سکتے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، سلامتی کی دعا ابھی نہیں دے سکتے اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، معلوم نہیں تھا باپ کے حق میں کہ دعا کرنا چاہیے کہ نہیں کافر کے لیے. اللہ نے ممانعت نازل فرما دی، ابراہیم اب نہیں، اب ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، استغفار مغفرت کی دعا مت کرو. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ سلام کا مسئلہ ہے. یہاں تو وہ دیندار طبقے کو معلوم ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. یہ پورا یہودیوں والا موجودہ، دیکھو اس کا ایک قاعدہ ہے، جس دور میں جو قوم جو لباس اپنا لے وہ ان کا ہو جاتا. بعض جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ اپنے سے سوال پوچھتے کہ مولوی صاحب تم جو لباس پہنے نا کرتا ایسا حضور نے بھی نہیں پہنے، ایسی شلوار حضور نے بھی نہیں پہنے. بہت دیندار ہے اپنے لوگ میں، بہت علم والے لوگ ہیں مسلمانوں میں. ایک پوچھے میں ایک صاحب نے کہ ایسا کرتا حضور سے ثابت نہیں ہے، ایسا پیجامہ نہیں. جتنے اللہ والے جو علماء جو حدیث میں مگن ہیں ان کا لباس دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں جو اللہ کے ولی مانے جاتے ہیں، جن کو دنیا ساری کی ساری اللہ والا مانتی ہیں، ان کا لباس دیکھو. جو ان کا لباس رہے گا یوں سمجھ لو حضور کا لباس بھی ایسے ہی ہے. اور جو اللہ کے نبی اور جو اللہ والوں کے دشمن ہیں ان کا جو لباس ہے وہی مشرکین کا لباس ہوگا، وہی ناپسندیدہ لباس ہوگا. تو ہم اس پوائنٹ پر اتنا بکھر گئے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عبادت میں بھی مماثلت مت کرو. ہم نے تو ساری زندگی غیروں کے طریقے کے موافق کر دی. اگر میں لسٹ گناؤں، نکاح غیروں کے طریقے پر، کوئی یہودی کوئی عیسائی، نہ ہمارے ملک ہندوستان کے ہندوؤں کے طریقے پر تو ہے ہی مسلمانوں کی نکاح، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور جو زیادہ فیشن لیول والے ہیں فورین دیکھ کر آئے ہیں تو وہ پھر اپنی اہلیہ کو اسٹیج پر لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے معانقہ اور مصافحہ کراتے ہیں، ویلکم کہہ کے تم بھی مصافحہ کرو، ہم تمہاری اہلیہ سے تم ہماری اہلیہ سے. ہو رہا ایسا، اکولا میں ہو رہا، ایسا کوئی بات نہیں ہے، ساری سٹیوں میں ہو رہا. یہ اسلام کا مسلمان اپنے فعل سے مذاق اڑا رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جذبہ تو یہ چاہیے تھا کہ مر جائیں گے ایمان اور اسلام کا سودا نہیں کریں گے.
ایک جز، ایک انچ، یہ جو شہادت کا مہینہ ہے جس میں بڑی شہادتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بڑی شہادتوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی شہادت ہوئی ہے اس پوائنٹ پر کہ ایک انچ حق کے ساتھ سودا نہیں کریں گے. ہمیں مارو چل جائے گا، خاندان کو مارو چل جائے گا، ہم سب فنا ہو جائیں گے دنیا سے، لیکن دین کا سودا نہیں کریں گے. یہ چیز حضور نے صحابہ کو سکھلائی تھی، صحابہ نے بعد والوں کو، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ چیز اب مجھ سے اور آپ سے ختم ہو گئی. ہم کو کسی نے یہ سکھلا دیا ہر چیز دین کے معاملے میں ہر چیز کا سودا کرو. اگر تھوڑی سی زیادہ انکم ہو رہی ہے تو حضور کے چہرے کا سودا کر لو. لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ ملا جا رہا ہے، لوگ حضور کی ٹوپی اور صافے کا سودا کر لو. لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ یہ ملا جی جا رہے ہیں تانے کے انداز میں، تو حضور کے لباس کا سودا کر لو. لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ پیجامے کا کپڑا کم پڑ رہا ہے، تو ٹخنے کا سودا کر لو، پاجامہ نیچے لٹکا لو. حضرت عمر کو خنجر لگا، ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا، غنودگی کے حالت میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بے ہوش، نماز کا وقت آ رہا، نماز پڑھ رہے، اس کے بعد حالت بالکل ناگفتہ بھی. ایک نوجوان ملنے آیا حضرت عمر کو، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں حضرت عمر. نظر پڑتی ہے نوجوان کے لباس پر، پیجامہ، لنگی جو بھی پہن رکھا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے. قربان جائیے حضرت عمر پر اپنے دین سے، حضور کے لائے ہوئے دین سے کتنی محبت، اپنی تکلیف بھول گئے. اس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم میں ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا. لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ اس طریقے سے بولیں گے کہ آدھا میٹر زیادہ لے لینا تھا. یہی بولنا ہے کہ لوگ چولہے میں جائے، جو بولنا ہے بولے، دین کا سودا نہیں کروں گا. تو بات بہت لمبی پھیلے گی اس پوائنٹ پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غیروں کی مشابہت نہیں اختیار کرنا، چاہے پھر وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. تو جب عبادت میں منع کر دیا غیروں کی مشابہت سے، تو اندازہ لگائیے جو چیزیں عبادت ہے ہی نہیں اس میں اللہ کے نبی کو مماثلت، ایک جیسا ہونا کیسے پسند ہوگا. تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملا محرم کے اندر کہ آپ نے فرمایا محرم کا روزہ رکھو، عاشورے کا روزہ رکھو، اس میں ثواب ہے. اللہ کو اس مہینے میں روزہ رکھنا پسند ہے، اسی مہینے میں عاشورہ بھی ہے، عاشورے کا روزہ بھی اللہ کو محبوب ہے. فضیلت یہ ہے کہ ایک سال پچھلے ایک سال کے گناہ اس ایک دن کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک سال کے علماء نے لکھا چونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، آدمی کی ندامت، آدمی کا کہنا کہ اب نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما دے، عزم ہو، ندامت ہو، پچھلے پر توبہ ہو، اب وہ حقیقی توبہ. صغیرہ سارے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. اسی میں سے ایک نیکی عاشورے کا روزہ 10 محرم جو کہ کل ہے. تو اللہ توفیق دے تو اچھا، یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کے 30 دن کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ روزہ منسوخ ہو گیا، اللہ نے یہ حکم اٹھا لیا. اب اس کا مستحب ہونا باقی ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں یہ نقصان ہے کہ تم جو لالچ تھی کہ میرے گناہ معاف ہونا چاہیے، میرے پیسے قلم اٹھنا چاہیے، وہ ختم ہو گئی، اس لیے نہیں رکھ رہے. تو بہرحال رکھنا ہے تو ایک دن مزید رکھو. اگر کوئی ایک دن کا بھی رکھے تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، کم درجے کی ناپسندیدہ بات. صرف ایک دن کا تو کم سے کم درجہ ہے کہ ایک دن کا رکھو. اللہ نے توفیق دی ہے تو یہود کی مخالفت میں ایک دن مزید رکھو. محرم کے مہینے کا یہ دوسرا عمل ہے. ایک تو یہ کہ پورے مہینے میں جب ملے روزے رکھو، دوسرا یہ کہ کم سے کم عاشورے کا دن اور اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک دن کا روزہ رکھو. یہ محرم کی فضیلت ہمارے اس زمانے کے اندر ایک غلطی جو عام ہو چکی ہے، جس کو مٹانا سمجھانا دشوار ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ محرم کی فضیلت
شہادت حسین کی وجہ سے، محرم کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کو غلطی لگ گئی۔ جب حضور یہ بیان کر رہے تھے کہ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد بڑا مکرم معزز محترم ہے، تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً 50 سال پہلے کا۔ اور محرم کی فضیلت علماء نے لکھا ہے کہ جب سے کائنات بنائی گئی ہے تب سے محرم کی فضیلت ہے۔ محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اسی لیے بڑی نکتے کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے رخصت ہو کر مکہ اور اس کے بعد وہاں سے کوفہ کا جو ارادہ کر رہے تھے تو لوگوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے والوں میں لمبی فہرست ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم، محمد بن حنفیہ خود حضرت حسین کے بھائی۔ اب چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے تو ہم اس میں حضرت اور خاص طور سے 10 محرم بالکل قریب ہے تو ہم ایک غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے چلے۔ ہم کو جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کو یوں کہتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ حضور کا مقابلہ تو کافروں اور مشرکوں سے تھا، اللہ فرما رہے اے نبی جی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، جب تک یہ میدان میں نہ آئے آپ بھی میدان میں نہ جاؤ، ابھی کیا کرو، آپ ان کو سمجھاؤ، فذکر آپ سمجھاؤ، انما انت مذکر آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، آپ سمجھانے والے، لست علیہم بمسیطر آپ کسی پر مسلط نہیں ہے، نہیں کریں گا تو مار دوں گا، ایسا مسلط نہیں۔ اس لیے ہم اپنے محلے اپنے شہر سے جو لوگ غلطیاں محرم کے نام پر دھڑا دھڑ بدعتیں کر رہے ہیں ہم صرف سمجھا سکتے ہیں، ان سے دشمنی نہیں کر سکتے، ان کو مار نہیں سکتے، ان کو کافر نہیں سمجھ سکتے، سمجھا سکتے۔ سمجھانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، سمجھانا یعنی جس کا دوسرا نام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو حق بات بتانا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جس کو ناحق پر دیکھے اس کو جا کر سمجھائے۔ تو پہلے میں وہ بات عرض کر دوں جو بڑی اہم ہے۔ محمد بن حنفیہ حضرت حسین کو سمجھانے لگے کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ مت جاؤ۔ ہوا کچھ یہ معاملہ، خلافت چلی مسلمانوں میں حضور کے بعد، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، کوفہ والوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ تھوڑا سا مسلمانوں میں اختلاف چلا، حضرت حسن جو بڑے بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے لڑکے ہیں انہوں نے سمجھوتا کر لیا کہ مسلمانوں میں فساد نہ ہو، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا۔ اللہ نے اس میں خوب برکت رکھی، خوب اسلام پھیلا سارے عالم کے اندر۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک جو خود ان کی نظر ان کے بیٹے یزید پر تھی اور جو درباری لوگ تھے ان کی نظر میں بھی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد مناسب ہے مسلمانوں کا امیر بننے کے حق میں۔ حضرت امیر معاویہ اسی لیے یہ جو مہینہ ہے نا کتنے لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیتا، کیونکہ بعض لوگ حضرت حسین کی محبت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑتے، اور کسی کو یہ مہینہ امیر معاویہ کی محبت میں جہنم میں پہنچا دیتا، وہ حضرت حسین کو اناپ شناپ بک دیتے۔ اسی لیے اعتدال کا راستہ اپنانا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا منگوائی گئی ہے کہ یہ دعا مانگو، یوں نہیں کہا راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دوسروں کے دین سے بچا، مسلمانوں کا دین حضور کا لایا ہے ہوا دین اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس میں بھی حضور نے خود فرمایا تھا کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں تو 72 ہوئے تھے، میری امت میں کتنے ہوں گے؟ ایک زیادہ 73۔ بعض علماء نے کہا 73 چھوڑو، مطلب حضور کا یہ ہے کہ میری امت میں فرقے اتنے زیادہ ہوں گے تم گن بھی نہیں پاؤ گے، سب بولیں گے ہم جنت میں جا رہے۔
لیکن جنت میں ایک ہی جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ اس زمانے کے محقق علماء کا کہنا ہے ایک فرقہ جس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، وہ جائے گا۔ باقی اگر ایسے گناہوں میں مبتلا ہے جو کفر تک پہنچاتے تھا، وہ تو مشرک بن گئے، وہ نہیں جائیں گے۔ اور فرقے والے دوسرے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے جو کافر نہیں بناتا، گناہ کبیرہ کروا دیتا ہے، وہ جنت میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد۔ تو بہرحال ہم کیا کر رہے تھے، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ مہینہ کتنے لوگوں کو جہنم کے دروازے پر پہنچا دیتا، اس لیے کہ وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر دیتے۔ اس لیے کہ یزید امیر معاویہ کا لڑکا تھا۔ امیر معاویہ حضور کے بڑے قریب کے صحابہ، امیر معاویہ یوں سمجھ لو اپنی زبان میں حضور کے سالے۔ امیر معاویہ کاتبین وحی، قرآن نازل ہو رہا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو کاغذ پر اتارو۔ ان ذمہ داری ملنے والوں میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر اللہ نے کتنے غیروں کے ممالک فتح کیے۔ تو امیر معاویہ کا مقام صحابہ میں بڑا اونچا ہے، اس لیے زبان بڑی سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، نہیں۔ امیر معاویہ اس لیے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ان سب سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی، ان سے اللہ راضی، اس لیے ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ تم بولو گے ایسا کیسا، آزادی رائے سب کو ملی ہوئی ہے، پوری دنیا میں بحث اسی پر ہو رہی۔ نہیں، اگر صحابہ پر انگلی اٹھاؤ گے تو وہ انگلی چلے جائے گی حضور پر۔ اگر صحابہ پر انگلی اٹھاؤ گے تو وہ انگلی حضور سے آگے پھر خود نعوذ باللہ اللہ پر چلے جائے گی۔ اس لیے کہ حضور نے سارا دین اللہ سے سیکھا، صحابہ نے سارا دین حضور سے سیکھا، اسی لیے الصحابی کلہم عدول، حضور فرما گئے میرے تمام صحابہ بالکل برحق راہ اعتدال پر، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم ہے۔ صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے، لیکن صحابہ کے گناہ اللہ نے دنیا میں ہی معاف کرا دیا۔ کسی زنا ہو گیا، وہ آئے حضور کی خدمت میں، گناہ معاف، اب نہیں بول سکتے ان کو۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے دنیا ہی کے اندر اس لیے ٹھپا لگا دیا آخر میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا کہ خبردار میرے نبی کے کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھانا، جو انگلی اٹھائے گا وہ راہ راستے صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے کچھ خیر یزید میں دیکھا اپنے زمانے میں، چنانچہ انہوں نے اپنے بات بنا دیا یزید کو۔ محققین کہتے ہیں جیسے ہی یزید کے ہاتھ میں چابی آئی امیر المؤمنین مسلمانوں کی خلافت کی، اس کا طرز حکومت بدل گیا۔ اور یہ عام بات ہے، پہلے کیا بولتا ہو صاحب صاحب، کوئی بھی عام بات ہے۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پاور اختیار آیا کہ وہ اپنے سینے پر بیٹھ جاتا، اور لوگوں کے اندر دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو لکھا ہے کہ یزید پہلے اچھا تھا، جیسی حکومت سنبھالی اب اس میں فسق و فجور، ظلم، تشدد یہ سب ابھر کر آ گیا، سارے غیر اسلامی کام بہت سارے وہ کرنے لگا۔ مدینہ کے اندر خبر پہنچی، حضرت حسین کو تنہائی میں بلائے کہ آپ بیعت لے لو۔ حضرت حسین نے منع کیا کہ پہلے تو میں حسین ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں چھپ کر کیوں بیعت لوں؟ میں بیعت لوں گا خلافت پر تو علی اعلان لوگوں کے مجمع میں۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یزید کو امیر المؤمنین بنایا جا رہا ہے تو حضرت حسین کو، دیگر صحابہ کو معلوم تھا کہ یزید حکومت کا اہل نہیں ہے، یہ والی حکومت نہیں۔ یہاں پر بھی لوگوں سے غلطی ہو جاتی، بعض یوٹیوب پر اور اس طریقے سے بعض اخباروں میں یہ چھپ جاتا کہ یہ مسلمانوں کے آپس کی تو جنگ تھی حکومت کی، نعوذ باللہ، گویا کہ حسین حکومت کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ کتنا بڑا الزام ہے، حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ نانا جان نے جو اسلام کا پودا تناور کیا تھا وہ غلط ہاتھ میں جا رہا تھا، اس کی مخالفت کر رہے تھے۔
بہرحال میں ابھی وہ پوائنٹ پر نہیں آیا جو مجھے بولنا ہے، وہ میں سمجھانے کے لیے یہاں پہنچا۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ مدینہ کے احوال اچھے نہیں ہیں، روضہ اقدس میں حاضری دی اور نہ چاہتے ہوئے مدینہ چھوڑا۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہ چاہتے ہوئے کہ کوئی صحابی مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں جہاد کا حکم ہو وہ بات الگ ہے، تب جاتے تھے، ویسے کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، ملک مال کے لیے مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر کی دعا تھی، اللہ مدینے کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ اسی پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ جہاد تو سرحدوں پر ہو رہا ہے، یہاں حضرت کو کیسے شہادت نصیب ہوگی؟ اللہ نے دعا قبول کی اور اسباب بنائے۔ حضرت عثمان غنی پر حالات آ گئے، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایران چلے جاؤ، آپ کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں، آپ وہاں پناہ میں رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینے میں رہ کر پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے، مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حسین کیسے گوارا کر لے؟ بڑے بڑے صحابہ گوارا نہیں کرتے۔ مدینہ سے، وہ ارض مقدس سے، حضور کی سرزمین سے صحابہ کو بڑی محبت تھی۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے، آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے کا، جب ہندوستان مالدار تھا اور سعودی عرب غریب تھا۔ ہندوستان بلکہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش یہ سب مالدار تھے، غریب کون تھا؟ سعودی عرب بہت غریب تھا۔ لوگ یہاں سے چندہ کر کے لے جاتے تھے اور سعودی میں، مدینہ میں اور مکہ میں جو غریب ہوا کرتے تھے مانگنے والے، ان کو دیا کرتے تھے تاکہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک مفتی صاحب گئے، کھانا بنا، حج کے لیے گئے، کھانا بنا، کھانا کھائے، جیسا ہمارا رواج ہے کھانا کھائے ہڈیاں پھینک دی۔ ہڈیاں جو پھینکی تو ایک ننھا سا بچہ آیا، کم عمر کا بچہ آیا، اس نے وہ ہڈیاں اٹھائی اور اس کو چوس کر کھانے لگا۔ لکھا ہے کہ وہ مفتی صاحب کی آنکھیں بھر آئی، رونے لگے۔ اس بچے کو بلایا کہ میرے نبی کے شہر میں تو مسلمانوں کا پھینکا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ عربی النسل ہے، یعنی مدینے کا ہی رہواسی ہے۔ تو دل بھر آیا۔ پہلے یہ ویزا، پاسپورٹ، یہ ساری چیزیں نہیں تھی 1924 سے پہلے۔ تو اس سے کہا، اس کو فضیلت بتلائی کہ ہمارے ملک چل، تجھے رکھیں گے اچھے سے، تیرے لیے کپڑے بنائیں گے، تو بڑا ہو جائے گا تیری شادی کر دیں گے، تجھے کاروبار سے لگا دیں گے، ساری فضیلت۔ بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ میرا تو زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر آیا، مفتی صاحب کہتے ہیں جب آیا تو ہم نے سوچا کہ تیار ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب ذرا یہ تو بتلاؤ، میں تمہارے ساتھ تمہارے ملک چلنے کو تیار ہوں، لیکن ذرا یہ تو بتلاؤ، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ذرا یہ تو بتلاؤ، یہ گنبد بھی وہاں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ گنبد تو نہیں ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں۔ فرمایا یہ گنبد والا وہاں نہیں، یہ گنبد وہاں نہیں، میں لوگوں کا جھوٹا کھا کر زندگی بسر کر لوں گا لیکن مدینہ کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ تو مدینہ سے لوگوں کو، حقیقی مسلمانوں کو اتنی محبت۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت حسین جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن ایک کشمکش کی حالات تھے، مسلمانوں کو ایک بڑی آفت سے بچانے کا ارادہ تھا۔ مسلم سلطنت جو ان کے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کی حفاظت، اس کو صحیح رخ پر ڈالنے کی ذمہ داری تھی۔ جانے لگے، مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئے۔ میں صرف کٹ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ مکہ پہنچ گئے، اب لوگوں نے روکنا شروع کیا۔ مدینے میں محمد بن حنفیہ نے روکا کہ کہاں جا رہے ہو حسین؟ فرمانے لگے کہ کچھ مجھے کوفہ والوں کے خطوط ملے ہیں کہ آپ کے والد ہمارے یہاں تھے، ہم کو آپ کے خاندان سے بڑی محبت ہے، ہم کو اہل بیت سے بڑی محبت ہے، آپ آئیے کچھ مل کر کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرنا ہے وہ دیکھیں گے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ محمد بن حنفیہ جو ان کے بھائی ہیں، وہ کہنے لگے حسین تم نہیں سمجھ رہے ہو، حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ تمہیں روٹیاں کمانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ جملہ مجھے بتانا تھا، تاریخ میں لکھا ہوا، لوگ تمہیں
روٹیاں، ہم اس کو اپنی اردو زبان میں بولیں گے تو لوگ تمہیں اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے بلا رہے ہیں. لوگوں کو تم سے محبت نہیں، تمہارے والد سے محبت نہیں. اگر ہوتی تو حضرت علی کو قتل کیوں کر دے؟ اگر ہوتی تو پھر کوفہ والے اتنے حضرت علی پریشان ہو گئے تھے کہ کوفہ والوں کو بد دعائیں تک دے دی. تمہارے ابو، ہمارے ابو ایسا کیوں کرتے؟ مت جاؤ. اب میں یہاں اس جملے کی، جو محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ روٹیاں ہمارے محرم میں جو چل رہا ہے نا سارا، وہ اسی جملے پر لوگ حضرت حسین سے محبت کا اظہار اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی مال کمانے کے لیے دھڑا دھڑ بیان دیتا، کوئی دیوبندیوں پر، کوئی اس پر، کوئی اس پر، تاکہ لوگوں میں طیش آئے، ان کا کام بنتا. میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، میں یہاں کسی کا ترجمان نہیں، اسلام کا ترجمان بننے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. لوگ روٹیاں سیکتے ہیں صرف اپنی، کسی کا پیٹ بھرتا ہے، کسی کو کھانے کو ملتا ہے، کسی کے یہاں چندہ جمع ہوتا ہے. ورنہ اسلام کے اندر یہ ایک عمل جو محرم میں کیا جاتا ہے، ایک بھی ثابت نہیں ہے، ایک بھی ثابت نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، مختصر واقعہ یہ کہ حضرت حسین ان کے منع کرنے کے باوجود روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، وہاں کچھ دن قیام کیا، کچھ مہینے قیام کیا. وہ کوفہ والوں کے خطوط اتنی تعداد میں آنے لگے، علماء نے لکھا ہے ایک روایت میں 12,000 خطوط آ گئے کہ آپ کوفہ تشریف لاؤ. ایک روایت میں یہی تعداد 18,000 تک خطوط آ گئے کہ آپ کیا آؤ، کوفہ تشریف لے آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا جانے کا. حضرت عبداللہ ابن عباس، بزرگ بڑے صحابی، عبداللہ ابن عمر، تمام موجودہ صحابہ میں اس زمانے کے بڑا اونچا مقام رکھنے والے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑا اونچا مقام رکھنے والے، حضرت ابو بکر کے نواسے، یہ نواسے رسول تو عبداللہ بن زبیر نواسے ابو بکر، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے لڑکے، عبداللہ ابن عباس عباس کے بڑے بڑے صحابہ منع کر رہے ہیں کہ آپ مت جائیے، ہمیں کوفہ والوں کی پوری حقیقت معلوم ہے. لیکن حضرت حسین کہنے لگے کہ ان خطوط کا پھر میں کیا کروں؟ بیچ کا راستہ نکالے کہ تحقیق کرنے کے لیے کسی کو کوفہ بھیجو. چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجے کہ آپ جاؤ. قصہ مختصر یہ، جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو کوفہ والوں نے خوب استقبال کیا. ایک ہی دن میں ان کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی کہ آپ حضرت حسین کو یہاں بلاؤ، ہم ان کا ساتھ دیں گے. کچھ دن قیام کیا. مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ پورا کوفہ حضرت حسین کی موافقت میں ہے، چنانچہ انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ آپ آ جاؤ. انہوں نے وہ خط مکے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو بتلایا کہ یہ خط ہے، اب بتاؤ کیا کروں. حضرت ابن عباس کے عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ حسین، اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہارا سر اور داڑھی پکڑ کر روک لیتا، یعنی زبردستی تمہیں روک لیتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ زبردستی کرنے کے باوجود بھی تم رکنے والے نہیں ہو، اس لیے کہ حضرت حسین کا جو ایک مقام ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ دین ان کے گھر سے پھیلا ہے. ایک سوچ تھی کہ یہ حق نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہ بڑا بھاری مسئلہ ہے، اس لیے مجھے دونوں طرف ایسے بول دوں گا تو دوسرے صحابہ بھی زد میں آ جائیں گے. تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے کوفہ. راستے میں ایک شاعر ملا جس کا نام ہے فرزدق، عربی کا بڑا مشہور شاعر. اس سے پوچھا کہ ذرا کوفہ والوں کے احوال تو بتلاؤ. انہوں نے کہا کہ دیکھو صاف سیدھی بات ہے، کوفہ والوں کے دل تمہارے ساتھ ہے، تلواریں ان کے ساتھ ہے، یعنی یزید اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ. دو منہ کا سانپ رہتا نا، ایسا مسئلہ. حضرت حسین کو کشمکش ہوئی. کچھ آگے چلے، ادھر مسلم بن عقیل کا واقعہ یہ پیش آیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، جب اس کو معلوم ہوا یزید کو کہ یہ صحابی رسول مسلمانوں کے ساتھ بڑا رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تو حسین نواسے رسول ہے، ان کے ساتھ کیا کریں گے. چنانچہ اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر کوفہ کا گورنر دوسرے کو بنا دیا. اس نے، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اشارات کرتے چل رہا ہوں، اس نے کیا کیا، مسلم بن عقیل
جن کے ساتھ میں تقریباً 12-15 ہزار کا مجمع صبح میں ہو گیا تھا، علماء نے لکھا ہے جب ان کو معلوم پڑا کہ کوفہ کا گورنر، کوفہ کا ذمہ دار عبداللہ بن زیاد کو بنا دیا گیا ہے جو کہ بڑا ظالم اور جابر ہے، تو لوگ ڈر گئے اور ڈر کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ لکھا ہے کہ شام ہوتے ہوتے تک جو 12-15 ہزار ان کے ساتھ میں تھے، ایک روایت میں ایک ہی دن میں اور بعض روایتوں میں کہ 1-2 دن کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نوبت یہ آ گئی کہ کوفہ میں کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں بچا ان کو۔ لوگ ڈرتے تھے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ہاں، یہاں رک کر ایک بات ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، چاہے سیاست میں، چاہے دین کے، چاہے کسی بھی معاملے میں، ہاں لوگ اکثر ذمہ داروں کے ساتھ ایسی کرتے، میدان میں لا کر تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے جمعیت جب بنی تو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہندوستان کے محسنین میں سے، بہت کام کیا جمعیت کا ہندوستان میں مسلمانوں کے حق میں۔ تو دیکھے ہوں گے آپ نے جلسے جلوس ہوتے تو لوگ نعرے لگاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا ویسا، تو کچھ لوگ پھول جاتے کہ اب اپنے اتنا بڑا مجمع اپنے ساتھ، کچھ نہیں ہونے والا اپنا۔ تو یہ ذمہ داروں کے لیے ایک اس میں نقطہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے زندہ باد اور لوگوں کے مردہ باد کی پرواہ نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگوں کی حالت یہ کہ صبح میں زندہ باد بولتے ہیں، شام میں مردہ باد بولیں گے۔ یہی معاملہ حضرت حسین مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا، صبح میں پورے کوفہ میں زندہ باد کے نعرے تھے، شام ہونے تک حالت یہ ہو گئی معلوم ہے کہ ہم سب پھنس جائیں گے، تو سب مخالفت میں اتر آئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، چنانچہ انہوں نے ایک خط روانہ کیا حضرت حسین کے حق میں کہ آپ تشریف مت لاؤ، جیسا ہم دیکھ رہے تھے ویسا نہیں ہے کوفہ۔ لیکن وہ تو آدھے راستے کے قریب آ چکے تھے، خط ملا کہ ممانعت کا کہ آؤ مت، پھر آگے چلے، لوگوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے کہ چلو دیکھتے ہیں وہاں جا کر، پھر خط ملا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حالات اللہ کی طرف سے، جیسے آدمی کوئی کام پلاننگ نہیں کرتا، اس کا ایک ارادہ رہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے حضرت حسین کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے مکہ، مدینہ، کوفہ، بڑے بڑے شہر جا کر دیکھنا ہے، مسلمانوں کے حال اور احوال، اور یزید جو مسلمانوں کا بادشاہ بن گیا ہے اس کی مخالفت میں کوئی دوسرا لانا ہے۔ ہاں، یہاں پر بھی ایک غلطی جو لوگوں میں عام ہے، وہ غلطی یہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں، قوالیوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گویا کہ حضرت حسین جنگ کرنے نکلے تھے۔ اگر حضرت حسین کو جنگ کرنی ہوتی تو وہ کوفہ نہیں جاتے، وہ روم جاتے، دمشق ملک شام جاتے، اس لیے کہ یزید ملک شام میں تھا، تو آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو جنگ نہیں لڑنی تھی۔ جنگ کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، جنگ میں عورتوں کو ساتھ میں نہیں لے جایا جاتا، جنگ میں عورتوں کو ساتھ میں نہیں لے جایا جاتا۔ حضرت حسین کے ساتھ آپ کے گھر کی تمام عورتیں تھیں، اس لیے کہ حضرت حسین کا جنگ و جدال کا ارادہ نہیں تھا، حضرت حسین کا ارادہ دوسرا تھا۔ وہ دین جو ان کے نانا نے لائے تھے اس کو صحیح رخ پر، جو غلط ہاتھ میں جا رہا تھا اس کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے کوشش ہو رہی تھی۔ بہرحال قصہ مختصری، حضرت حسین وہاں پہنچے کوفہ تو دیکھا وہاں حالات کوفہ سے قریب کربلا کا جو میدان ہے، حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 7 محرم آیا، پانی بند ہو گیا، جو نہر تھی وہاں دوسرے لوگ مسلط ہو گئے کہ پانی بھی نہیں لینے دیں گے۔ حضرت حسین نے ایک فارمولہ رکھا کہ بھائی مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، میں 3 آپشن دیتا ہوں، ان تینوں میں سے مجھے کسی ایک کی اجازت دو، یا تو مجھے مسلمانوں کی سرحد بتلا دو، میں اسلام اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہاں جا کر جہاد کروں گا، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا تو پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بات کروں گا، اس کو سمجھاؤں گا۔ لیکن جو بیچ والے رہتے نا، یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ہے، اسی لیے بڑے سمجھداروں کا کام ہے، وہ بولتے نا چائے سے زیادہ کیتلی گرم۔ ہمارے گھروں میں جو جھگڑا ہے، ہمارے محلوں میں جو جھگڑا ہے، تنظیموں میں جو جھگڑا ہے، اور اس طریقے سے حکومتی لیول پر جو جھگڑا ہے، اس کی بنیاد تلاش کرو گے تو یہ بیچ والے ہی نکلیں گے۔
بیچ والے کو معلوم تھا عبداللہ بن زیاد کو اور اس طریقے سے دوسرے لوگ جو ساتھ والے تھے کہ ان کے پہلے ان کے بڑے بھائی امیر معاویہ کے پاس گئے تھے، دونوں کی صلح ہو گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین بھی یزید سے مل کر صلح ہو جائے اور کچھ نیا کام ترتیب ہو جائے تو پھر ہماری کرسی چلے جائیں گی، جو ہم گورنر بن کے بیٹھے ہوئے ہم چلے جائیں گے۔ ارے دنیا بہت مفاد پرست ہے، ہر آدمی اپنا فائدہ سوچتا نا، تو معلوم تھا حسین یزید کے پاس گئے، کچھ اگر ان کی صلح ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید حضرت حسین کو ہی بنا دے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شکل، صورت، شباہت، آپ کے اخلاق کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ ہم تینوں بھی آپشن تمہارے رد کرتے ہیں، ایک ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، عبداللہ بن زیاد نے کہا۔ حضرت حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، اب جو کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پھر وہ پچھلا منظر، اپنی زندگی کی ابتدائی بچپنے کا منظر، حضور کی حدیثیں، حضور کی پیشین گوئی، وہ سب سمجھ میں آنے لگی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، پوری کائنات کا نظام اللہ نے سیٹ کر کے رکھا، اتفاق کچھ نہیں ہے کائنات میں، اتفاق کچھ نہیں ہے کائنات میں، ساری چیز اللہ نے ترتیب دے رکھی ہے۔ جس دن حضرت حسین کی ولادت ہوئی تھی، حضور بڑے خوش، حضرت حسین آپ کی گود میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یہ حسین، فرمایا ایک روایت میں ہے کہ ایک مٹی لال کلر کی لے کر آئے، ایک روایت میں فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے حسین، نواسے پر بھی اطلاق ہوتا، حضور سے پوچھے کہ یہ کون ہے، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری امت کے لوگ ان کو قتل کر دیں گے، تمہاری امت کے لوگ ہی ان کو قتل کر دیں گے۔ پھر کربلا سے وہ مٹی اٹھا کر بتلا دی لال سرخ کہ یہ ہے اس کا ثبوت۔ تو حضور کو تو پہلے سے معلوم تھا۔ حضرت علی کے بارے میں روایت ہے، حضرت علی بولا کرتے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو مسلمان قتل کر دیں گے، یہ باتیں حضرت حسین کو بھی معلوم تھی کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے، فرمایا کربلا کا، فرمایا یہ واقعی کرب اور بلا ہے، تکلیف اور مصیبت کی جگہ ہے۔ پھر وہ بھیانک منظر جو ہم بیانوں میں سنتے رہتے ہیں، پورا کربلا کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت علی کے 9 لڑکے شہید ہوئے۔ ہاں یہاں شہادت، یہاں پر بھی اب مجھے چند باتیں مختصر انداز میں کرنا ہے۔ ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم جلوس نہیں نکالیں گے، ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم حضرت حسین کے نام پر یہ سمجھ کر کہ وہ پیاس کی حالت میں مر گئے لوگوں کو پانی نہیں پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارا قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے وہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو کبھی مردہ نہیں سمجھنا، بل احیاء، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ علماء نے لکھا زندہ جیسے میں اور آپ زندہ ہیں نا، مرتے تو ہماری روح نکل جاتی، ہم سڑ جاتے ہیں قبر میں، جو شہید ہوتا ہے اس کا جسم اور اس کی روح قبر میں دونوں موجود ہوتی ہے، جیسے انبیاء کا جسم اور ان کی روح قبر میں موجود ہوتی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کے رب کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، روحانی رزق بھی، جسمانی رزق بھی، وہاں کی حالت کے موافق جو رزق موافق ہے وہ اللہ دیتے ہیں۔ تو شہید، پہلی بات تو یہ ہے، ایک زمانہ تھا، آپ کو سیرت سے مناسبت ہوگی، جس کے گھر میں شہید ہوتا تھا نا وہ گاؤں بھر کو کھانا کھلاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جس کے گھر میں کوئی شہید ہوتا تھا، مدینہ اور مسلمانوں کی جہاں آبادی تھی، جو حقیقی مسلمان، پکے سچے مسلمان، جب ان کے ہاں کوئی مرتا تھا تو غم نہیں مناتے تھے، خوشی مناتے تھے کہ میرے گھر میں بھی ایک شہید ہو گیا۔ ہمارے یہاں کب خوشی مناتے؟ میرے یہاں بھی ڈاکٹر بن گیا، ماسٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بلڈر بن گیا، اور پتہ نہیں کیا، اس پر خوشی مناتے۔ ایک آدھا کوئی ہوگا کہ عالم مفتی بن گیا، وہ ہمارے ساتھیوں بول رہے تھے میرا بچہ حافظ بنا، کسی نے مبارکباد ہی نہیں دی۔ میں نے بولا میں بھی بنا دوں تو کہاں مبارکباد دی، میرے ابا کو بھی کسی نے مبارکباد دی نہیں تھی، مبارک ہو تم کو، نہیں، لوگوں میں رواج ہی نہیں ہے دین پر مبارکباد دینے کا۔ دنیا پر مبارکباد آئے دن نیڈ میں اول نمبر آیا، یہ سارا محلہ ہار پہنا رہا، وہی آفیسر بن کر بعد میں مسلمانوں کے خلاف قانون پاس کر دیتا، وہ ایک عالمیہ الگ۔
تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں میں شہید ہوتا تھا وہ گھرانہ محلے والوں کو کھانا کھلاتا تھا. جس گھر میں شہید ہوتا تھا وہ ماں اور باپ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں جب اٹھایا جاؤں گا تو شہید کا باپ شہید کی ماں کہلاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم میں سے اس حال میں مرے کہ نہ شہادت کی امید نہ شہادت چاہتا ہو نہ اس کے دل میں کبھی شہید ہونے کا خیال آیا ہو وہ نفاق پر مرا. تو شہادت کا مقام تو اتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی ایک جگہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں بلائے پھر شہید کر دے ثم احیا پھر میں زندہ کیا جاؤں پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر اللہ مجھے نئی زندگی دے پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت کا اظہار. اتنا اونچا مقام ہے شہید کا. وہ شہادت 10 محرم کو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو عطا کی. بتاؤ یہ حضرت حسین کے حق میں اعزاز ہے یا نہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال نہیں چاہیے، غنیمت نہیں چاہیے. مسلمان کا تو دل کی یہ چاہت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. 2 دن پہلے خطبہ دیا، 1 دن پہلے خطبہ دیا حضرت حسین نے کہ دیکھو اپنے گھر والوں کو 72 لوگوں کو اگر میں شہید ہو جاؤں جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے. خواب دیکھا، ایک روایت میں خواب دیکھا حضرت حسین نے کہ حضرت حسین چل رہے ہیں، ان کے ساتھ روحیں بھی چل رہی ہیں. صبح اٹھیں تو فرمانے لگے ایسا لگتا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہم شہید ہونے والے. اسی لیے روایت میں ہے جب جنگ چل رہی تھی رات ہوئی تو حضرت حسین نے کہا کہ رات میں نہیں لڑیں گے، خبردار تم ہم پر حملہ نہیں کرنا، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے. بھاگنے کے لیے نہیں، کہیں جانے کے لیے نہیں. معلوم ہو گیا تھا کہ ہم میں سے اکثر شہید ہونے والے ہیں. فرمایا آج کی رات ہم سب مل کر عبادت کریں گے. پورا گھرانہ رات بھر اللہ کے سامنے روتا رہا کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر. پھر وہ 10 محرم کا دن تھا جیسا دن قیامت تک اس کائنات نے اس آسمان نے دیکھا نہیں. تو بہرحال شہادت نصیب ہوئی حضرت حسین کو. اور دن بھی اللہ نے کیسا چنا جو پہلے سے عاشورے کا دن اللہ کے مقرب معزز تھا، اسی دن میں اپنے حبیب کے نواسے کو شہادت دی. یہ ان کی شہادت پر ایک چاند اور لگ گیا، سونے پر سہاگا ہو گیا. اب شہادت کی بات تو جس کے گھر میں شہید ہو ٹھیک ہے، رونا کوئی بری بات نہیں ہے، غیر اختیاری. جیسے حضرت حمزہ کو شہید کر دیے جنگ احد میں، حضور کی آنکھوں سے آنسو. ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے ماتم منانا. ہاں وہ رونا انسان بنایا ہے، اس کے بدن میں دل بنایا ہے، تو وہ دل جو ہے وہ اچھے برے چیز کا اثر لیتا. ہنساؤ تو ہنس دیتا، رلاؤ تو رو دیتا، کامیڈی کراؤ تو کرنے لگتا، اثر لیتا دل. یہ انسان کی صفت ہے. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے یہاں حادثہ ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا اور اس کے آنکھ سے آنسو جا رہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اسی میں نوحہ ہے، رونا، چلانا، چیخنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بدن پر ہاتھ مارے، سینے پر، جو گالوں پر ہاتھ مارے، گریبان پھاڑے، وہ ہم میں سے نہیں. سنو، جو اپنے بدن یہاں گریبان کو چاک کریں، گالوں پر مارے جیسا کسی کے حادثہ ہوتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ نوحہ کرنا، چلانا نہیں. یہ اس وقت ہے جس کے آج شہید ہوا کوئی تو اس کو منع کر رہے. عورت کو فرمایا اگر بیوی ہے، بیوی تیرے شوہر شہید یا انتقال ہو گیا تو تو سوگ منائے گی. تو سوگ منائے گی 4 مہینے 10 دن. پورا گھر سوگ نہیں منائے گا. حضرت جعفر کا انتقال ہوا، بیٹی کو فرمایا 3 دن کر لے سوگ. سوگ کا کیا مطلب رہتا؟ سوگ کا مطلب یہ رہتا کہ بناؤ سنگار نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانا، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا. اس کو کہتے ہیں بناؤ سنگار. یہ ہے، یہ سوگ نہیں کرنا. فرمایا 3 دن سوگ کر لے، اس کے بعد نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، 3 دن ہو گئے، بیٹی سے کہا اب سو ختم، جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاؤ. صرف عورت کو کہا کہ تیرا شوہر اگر قتل ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو سوگ منائے گی، اور اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے. مرد کو کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں سوگ منانے کی، یہ کوئی
خراب کام تھوڑی ہوا ہے. موت تو اٹل حقیقت ہے، مرنا ہے، اس میں کوئی شہید مر رہا ہے تو یہ تو خوشی کا موقع ہے. اسی لیے فرمایا ہم سوگ نہیں منائیں گے. افسوس کا مقام وہ سوگ اور رونا ماتم میں بدل گیا، اور اس پر افسوس کا مقام مسلمانوں کا ایک فرقہ علل اعلان کہتا ہوں شیعہ کہلاتا ہے. وہ شیعہ، اب یہ بھی لوگ بولیں گے، بہت سے لوگ جو رہتے جن کا دماغ وسیع رہتا، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے وسعت، لیکن اگر کوئی ابو بکر عمر پر انگلی اٹھا دے وہ اس کا ذہن وسیع نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہاں ابو بکر عمر کو بھی مانیں گے، حسین اور علی کو بھی مانیں گے، تو ایک ترتیب ہے، اس کا موقع نہیں ہے ابھی. تو بہرحال وہ شیعہ حضرات محققین کا کہنا ہے حسین کو کوفہ بلا کر قتل کرنے والے لوگ یہی ہیں. جب حضرت حسین کا قتل ہو گیا تو کوفہ میں ماتم منانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو ہم ہی تو خط لکھ رہے تھے. آج مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ماتم مناتے، اور اب تو الحمدللہ کچھ کم ہو گیا، اب کچھ حد تک کم ہو گیا. جب ہمارا بچپنا تھا تو اپنے آپ ہی وہ سوارے اٹھتے تھے، اس میں ہم بھی جاتے تھے دیکھنے. اپنے محلے میں ادھر نہ تو شنکر نگر میں کبھی اپنے، اب تو نہیں اٹھ رہا شاید محلے میں کسی کے آنکھ بھی نہیں آ رہا اب. ارے حال آتے تھے نا حال. میں بھی یہی کہوں بچپنا سب دیکھا میں نے. کھچڑی بھی کھایا آج ملیہ کی مسجد میں جا کر، مطلب وہاں کھلا میدان تھا تو کوئی صاحب بناتے تھے تو دوستانہ تو ہم بھی جاتے تھے. یہ گلی میں باغ آج کہاں بنا، صبح میں کھچڑا وہاں چلو، شام میں کہاں بنا وہاں چلو، جا جا کے کھا رہے کھچڑے. کیا معلوم تھا؟ تو مدرسے میں گئے، اللہ نے علم دیا تو سمجھ میں آیا. اب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے 3-3 4-4 گھنٹے کتاب پڑھتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی بات بولنی ہے. اس لیے بول رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ماتم نہیں ہے، تو ماتم نہ منائیں گے ہم، اور نہ جو مناتے ہیں ان کو دیکھنے جائیں گے. کپڑے، کالے کپڑے پہننا حضور سے ثابت ہے، صافہ امامہ حضور باندھتے تھے، لیکن مخصوص دن کے اندر کالے کپڑے پہننا، غم کا اظہار کرنا. اچھی عجیب بات ہے، کالے کپڑے پہن کر بولے ہم غم کر رہے، اور چہروں پر مسکراہٹ رہتی. کوئی بیڑی سی پھونک رہا، کوئی سگریٹ پھونک رہا، بولتا ہم کو غم ہے. ایسا کون سا، ایسا دنیا میں کہاں غم رہتا؟ تو نہ ہم منائیں گے نہ دیکھنے جائیں گے ماتم. ایسی تعزیہ کے معنی آتا ہے کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی خیر خیریت لینا. اسلام میں یہ عمل جائز ہے، لیکن جس کے یہاں ہوا اس کے گھر پر جا کر وہ بھی 3 دن جاؤ. یہاں پر بھی سنو، اسلام اگر ہم سیکھ لینا تو بڑا امن آ جائے. 3 دن جاؤ جلدی جلدی، جس کے یہاں کچھ حادثہ ہوا آج کل پرسوں مل لو، مہینے بھر مت ملو، ورنہ جب مل رہے اس کا غم تازہ ہو جا رہا. 1 مہینے کے بعد فون لگا رہے، ارے یار ایسا ہو گیا تمہارا، ہم کو بہت برا لگا. وہ بیچارہ بھول گیا تو ڈبل یاد آ گیا اس کو. ایسا نہیں ہے تعزیہ. تو تعزیت تو ہے، اب اس کو نئی شکل دے دی ہے. پہلے اپنی گلی سے جاتا تھا ایسا، یاد ہے کہ نہیں کیا معلوم، یہ گلی سے جاتا تھا ایسا تعزیہ اس میں بنے ہوا رہتا تھا، اس میں گلی کے بچے ناچتے تھے، یہ کرتے تھے. وہ تعزیہ اپنے ہاتھ سے پہلے بنایا، جیسے غیروں نے مورتی اپنے ہاتھ سے بنائی، اس کو سجایا، پھر اس کو ایک جگہ جا کر لگایا، پھر اس کے بعد اگلے دن اب منتیں مانگ رہے. مسلمانوں میں وہی شکل آ گئی. تعزیہ اپنے ہاتھ سے بنایا، لکڑی اپنے ہاتھ سے لائی، گنبد اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں نعوذ باللہ حسین کی قبر اپنے ہاتھ سے بنا دی. اگلے دن سے خود ہی اس کی تعظیم شروع کر دی. قرآن کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی سے راز و نیاز کرتے ہو. بالکل مشرکانہ عمل ہے. تو نہ ہم یہ کریں گے اور نہ کوئی کرتا ہے تو اس کی موافقت کریں گے، بلکہ اگر قریبی ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں گے کہ یہ صحیح نہیں. تو ماتم ہو گیا. جلوس، حضرت حسین تو ایسی ذات ہے محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے. ان کی زندگی نوجوانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک مثال ہے، ماڈل ہے. وہ کیسے؟ حضرت حسین کی زندگی، جس چیز کو حق سمجھا اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے. نوجوانوں کے لیے جس چیز کو حق سمجھا قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، چاہے ساری دنیا سامنے آ جائے ہم کو کوئی پرواہ نہیں.
دوسرا، استقامت پر جب ڈٹ جائے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے مر جائیں گے، چاہے جان دے دیں گے۔ جان دے دی لیکن سودا نہیں کیا ایمان کا۔ یہ حضرت حسین سے ملنے والا سبق۔ عورتیں، میدان کارزار گرم ہے، چھوٹا سا بچہ شہید ہو رہا ہے، ماں تل ملاتے ہوئے باہر آ رہی ہے، حضرت حسین نے پکڑا اور اندر کر دیا کہ نہیں، تم پر پردہ فرض ہے، پردے کا لحاظ کرو۔ اندازہ کرو، ایک بچہ اپنی موت نہیں مر رہا، اس پر تیر تلوار چلائے جا رہے ہیں، انتقال اور شہادت کا درجہ مل رہا ہے۔ حضرت حسین اس وقت بھی سبق دے رہے ہیں عورتوں کو، خبردار بے پردہ ہو کر باہر نہیں آنا۔ اگر کرنا ہے حضرت حسین کے نام پر تو یہ کر کر دکھاؤ، اپنی عورتیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ سبق دو کہ خبردار بغیر پردے کے باہر نہیں آنا۔ اگر حضرت فاطمہ سے حقیقی محبت ہے، حضرت فاطمہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کرنا ہے تو یہ کر کر دکھاؤ، ورنہ حسین کے چاہنے والے اپنی لڑکیوں کو، فاطمہ کا نام لینے والی اپنی عورتوں کو باہر لے جاتے ہیں بغیر پردے کے۔ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے؟ تو یہ سبق ہے حضرت حسین کی شہادت سے۔ تو بہرحال ہم یہ نہیں کریں گے، اور تعزیہ نہیں کریں گے، اور جلوس نکالے جاتے ہیں اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ ایسے ہی کل 10 محرم ہے، بہت سے لوگ 10 بجے اٹھ کر آئیں گے۔ 10 محرم 10:10 خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ ایسا کوئی عمل کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو بیان کرنے کا تم بولیں گے ہم نے یوٹیوب پر سنے، میں بھی تم کو اتنا کچھ بھی بول سکتا، تم کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ مولوی صاحب نے کیا صحیح بولے کیا غلط بولے۔ بولنے والے کے پاس ہنر رہتا، اس لیے اپنے آپ کو سمجھو، صحیح رخ پر ڈالو، اللہ سے ایک دعا مانگا کرو کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، استقامت پر چلا، غلط راستے سے میری حفاظت فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم جب کہو تو دل کا یہ ارادہ ہو کہ اللہ واقعی سیدھے راستے پر چلا۔ یہ چند باتیں تھی محرم کے تعلق سے، اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں جو امت میں رواج پا چکی ہیں۔ ہم سب کی تمنا کوششیں یہ ہوں کہ ہمارے محلے سے، ہمارے شہر سے، ہمارے صوبے اور ملک سے دھیرے دھیرے دین کے نام پر ہونے والی یہ خرافات ختم ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کافی حد تک ہمارے محلے کے اندر اس میں سدھار آ گیا۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو محرم کا جو محترم عزت والا مہینہ ہے، اللہ نے چاہا تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ وہ جو محرم میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ محرم منحوس مہینہ رہے، جس مہینے میں جس دن میں شہادت ہو جائے وہ معزز بن جاتا ہے۔ تو یہ محرم میں شادیاں نہیں کرنا، رشتے نہیں کرنا، یہ سب فضول باتیں ہیں، دین کی خلاف باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔